بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں درود شریف کے ولایت کے بارے، تو ہر سیڑھی یا درجے کی تفصیل آگے چل کر عرض کروں گا، جس سے آپ کو اس راستے پر چلنا اور بھی آسان لگے گا۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا اس کے بھی سلسلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کے سلسلے نہیں ہوتے، یا اگر ہوتے بھی ہیں تو عمومی ولایت والے سلسلے ہی ہوتے ہیں۔ تاہم تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس ولایت میں سلسلوں کے بجائے درجے ہوتے ہیں، اور جو اپنی محبت، تڑپ اور استقامت میں جتنا کامل، اس کا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو یہاں میں سینکڑوں کی تعداد میں واقعات اور تجربات لکھ کر اپنی اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں۔ یہاں میں سینکڑوں کی تعداد میں واقعات اور تجربات آپ کو بتا کر، آپ کو سنا کر اپنی اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں، لیکن ویڈیو طویل ہونے کے خوف کے باعث میں صرف 2-4 ہستیوں کے نام مبارک بتا کر یہیں پر آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ درود شریف کی ولایت کے درجے کیسے ہوتے ہیں۔ مثلا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حیات اقبال کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو درود شریف کی برکت سے جو ولایت نصیب ہوئی، اس کا درجہ کیا ہے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ دنیا میں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام رہتی دنیا تک زندہ اور جاوید کر دیا گیا۔ اسی طرح سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان کے درجے کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے۔ درود شریف کی برکت سے دنیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے جو موتی بکھیرے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اسی طرح چودھری غلام حیدر خان مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی حیات کا مطالعہ کریں تو ایسے ایسے راز کھلتے ہیں کہ انسان دانتوں میں انگلی دبانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر درود شریف کی دنیا میں 2 شخصیات سے بہت متاثر ہوا۔ ایک شیخ احمد بن ثابت مغربی، جن کی درود شریف کی کتاب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ جو یہ کتاب پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری شخصیت چودھری غلام حیدر خان صاحب کی، جن کی ہر رات درود تاج کے ورد کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام کے قرب میں گزرتی تھی، اور جن کو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل تھی۔ یہ دربار نبوی اب بھی لگتا ہے جن احباب نے سیدی دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی ہے الابریز شریف، وہ اس درود پاک کی سج دھج شان و شوکت و اندرونی کچھ معاملات واقف ان کو ہوں گے۔ اسی طرح پروفیسر باغ حسین، فقیر باغ حسین کمال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی حال سفر کتاب لکھی اور اس پر بڑی زبردست باتیں انہوں نے درود شریف کے بارے میں لکھی ہیں۔ تو اسی طرح حضرات کرام، ایسی بے شمار ہستیاں جن کو درود شریف کی ولایت نے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں الگ الگ درجہ دیا، اور ہر درجہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھو، اس ولایت میں سلسلوں کی نسبت درجوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جو بھی اس ولایت میں داخل ہوتا ہے اس کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے، اور ان درجوں میں وقتاً فوقتاً ترقی بھی ہوتی رہتی ہے۔ ان درجوں کی زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتا، پھر تو یہ موضوع اور زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگلا سوال تھا کہ کیا اس راستے پر چلنے کے لیے مرشد کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ بڑا اہم اور دلچسپ سوال ہے، کیونکہ کسی بھی علم کو سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے کسی رہنما، رہبر یا استاد کی نگرانی شرط ہے۔ بنا استاد یا رہنما کے آپ راستے سے بھٹک سکتے ہو، وسواس کا شکار ہو سکتے ہو، لہذا استاد یا رہنما کی نگرانی لازم اور ملزوم ہے۔ بغیر رہنما کے سفر کرنا اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے۔ آپ نے سفر کرنا ہے لیکن نہ راستے کا پتہ نہ منزل کا خبر، اور پھر سفر بھی ایسا جس میں ابلیس جیسا دشمن گھات پر ناکہ لگائے بیٹھا ہو، ایسے میں رہنما کے بغیر نکلنا سراسر خود کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو میرے ساتھیوں، درود شریف کے بابرکت اور روحانی راستے میں مرشد یا رہنما یا استاد خود درود پاک ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ، درود شریف چونکہ ذکر رسول ہے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب آپ درود شریف پڑھتے ہو تو آپ کے نام اور آپ کے والد گرامی کے نام کی حاضری
بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگتی ہے، اور جب استقامت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے تو بار بار حاضری لگتی ہے، اور پھر جب بار بار حاضری لگتی ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے اصل سفر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کو نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتی ہے پھر آپ کی اصل تربیت شروع ہونے لگ جاتی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی درود شریف نے بطور مرشد کام کیا اور آپ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملوا دیا۔ اب آپ میں جتنی محبت اور تڑپ ہوگی، جتنی استقامت ہوگی، جتنا زیادہ ادب ہوگا، اسی بنیاد پر آپ کی روحانی تربیت ہوگی۔ کچھ عشاق ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تربیت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈائریکٹ خود بخود فرماتے ہیں۔ کچھ عشاق ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا۔ کچھ عشاق ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اہل بیت کے حوالے کر دیا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اہل درود پر محبت اہل بیت کا غلبہ حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی روحانی تربیت اہل بیت کے ہاں سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اہل درود کو دنیا میں موجود ظاہری حیات رکھنے والے اولیاء اللہ کے دروازے تک پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی کسی مرشد کے در تک ان کی رسائی کر دی جاتی ہے، جو کہ اس کو مختلف طور اطوار سے گزار کر پھر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں کھڑا کر دے۔ تربیت کے سارے پروسیس میں ایک اہل درود نے روحانی طور پر تیار ہو کر واپس بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی آنا ہوتا ہے، جس کے بعد اسے وہ مقام نصیب ہوتا ہے جسے قرب کہا جاتا ہے، یعنی قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قرب میں ایک اہل درود ترقی کرتا کرتا فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، لیکن دیکھیے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے آپ کی جتنی بھی تربیت ہوگی وہ سب فنا کے درجوں میں ہوگی۔ آپ درود پڑھتے جائیں گے اور فنا کے ہر درجے سے گزرتے جائیں گے، مثلا فنا عن المعاصی، فنا عن الرذائل، فنا عن النفس، فنا عن الارادہ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، اور فنا فی الرسول کے بعد فنا کے اگلے درجوں کا سفر شروع ہوتا ہے، مثلا فنا عن الشہود، فنا عن الصفات، فنا فی اللہ بقا باللہ۔ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان آخری درجوں میں ایک اہل درود اپنے مقصد اور ولایت میں کامل ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔